السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فی بأس شدید ومنافع للناس۔ وقال اللہ تعالی اذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربا، صدق اللہ العظیم۔ اخلاق فاضلہ اور قیام عدل، خلافت راشدہ کے حوالے سے چند مثالیں ہم پیش کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ زمانہ ہے کہ جو مثالی ہے اور اس میں اس کی اثر پذیری یقینی ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کا جلال اور اس کا رعب اور خدا کی اپنی قدرت کہ ان کے اس قیام عدل میں ان کے اپنے اوپر آزمائشیں ایسی آ رہی ہیں کہ جس میں انہوں نے مصر کے اندر اس کے بیٹے پہ حدود کی نفاذ کی خبر ملی کہ ان کے بیٹے نے کسی اور نان مسلم کے ساتھ مل کر شراب پی تھی، تو اس وقت وہاں کے گورنر عمرو بن العاص جو کہ فاتح مصر اور افریقہ ہیں، اور حضرت خالد بن ولید اور عمرو بن العاص، یہ بنو امیہ کے وہ بڑے دو لیڈر ہیں کہ جو جنگجو ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی اور ان دونوں کو خدا اکٹھا بھیجا تھا، تو نبی پاک نے فرمایا تھا آؤ آؤ تمہارا آنا مبارک ہو۔ خالد بن ولید کے ہاتھ سے یہ تمام عراق اور یہ رومی علاقے فتح ہوئے تھے، اور حضرت عمرو بن العاص کے ہاتھ سے یہ تقریباً افریقہ، لیبیا اور یہ تمام مصر کے علاقے فتح ہوئے تھے، اور ان کو اب حضرت عمر نے گورنر بنایا ہوا تھا۔ تو ان کو یہ جب خبر ملی کہ ان کے بیٹے عبد الرحمن نے، حضرت عمر کے بیٹے نے شراب پی ہے، تو اس نے کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے ان پہ حد لگائی۔ حضرت عمر تک اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے مزید سرزنش کرتے ہوئے اور پوری حدود لگاتے ہوئے، وہ 80 کوڑے ہوتی ہے شراب کی سزا، تو ان کا نفاذ کیا۔ اور اس نفاذ میں یہ خبریں بھی ہیں کہ الاستیعاب کتاب ہے، اس کے اندر بھی ہے، اور چند اور کتابوں میں یہ تذکرہ ہے کہ وہ ان کے ہاتھ سے کوڑے لگتے ہوئے فوت ہوئے یا شہید ہوئے، تو انہوں نے یہ الفاظ بھی کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا، کہ وہ یا یہ ہے کہ اس وقت وہ سانس مشکل سے لے رہے تھے۔ دوسری بات میں یہ ہے کہ اس کوڑے لگنے سے وہ فوت نہیں ہوئے تھے، بلکہ مہینہ بیمار رہنے کے بعد فوت ہو گئے تھے۔ اور دوسری جو اس سلسلے میں روایت ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے کہ عدالتی فیصلے اور انصاف کے فیصلوں کے لیے وہ تو خود ایک استعارہ اور نبی کی دعا تھے، لیکن اس کے باوجود جب وہ 4 سال خلیفہ رہے تو انہوں نے اپنے یہاں مدینہ میں قاضی شریح کو عدالتیں سونپی ہوئی تھیں، تو ایک عورت اپنے خامند کے خلاف عدالت کے مطالبہ لے کے آئی، تو انہوں نے فرمایا تو تم والا معاملہ عدالت میں جائے گا، اور پھر وہ قاضی شریح کو ان کو بھیجا گیا، اور حضرت قاضی شریح نے بالکل صحیح فیصلہ کیا، اور حضرت علی کرم اللہ کو اس کی اطلاع ہوئی، آپ نے فرمایا بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ عدالتی امور میں حکومتی سربراہ جو ہے وہ بیچ میں خواہ مخواہ ملوث نہ ہو، بلکہ قاضی جو ہیں اپنے فیصلے وہ خود طے کریں، اور ان کو عدالتی فیصلوں میں پورا حق ہو کہ جو فیصلے بھی ہوں انصاف کے ہوں، وہ اس کے مطابق ہوں۔ یہ ایک خاص شان ہے خلافت راشدہ کی کہ امراء اور خلفاء جو ہیں وہ عدالت کے معاملات میں بے جا مداخلت اور ان پر پریشر نہیں ڈالتے تھے، کیونکہ عدالت کو کسی طریقے سے اگر پریشرائز کر دیا جائے تو انصاف کے فیصلے تو پھر نہیں ہوں گے، اور جب ایسے انصاف فکس انصاف ہو تو انصاف نہیں ہوتا، وہ خدا کی ناراضگی اور قہر بن سکتا ہے۔ اس بات سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔